یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے لاخائی خبریں سنیے۔ مرکز نے کہا ہے کہ کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 48.2% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کے 143 نئے کیس درج کیے گئے، اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 3290 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج حکومت کو اجازت دی کہ وہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاقے کو چھوڑ کر ریاست بھر میں SSC امتحانات منعقد کرے۔ اور حج کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر مرکزی حج کمیٹی نے عازمین حج سے کہا ہے کہ وہ اپنا سفر منسوخ کر دیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 48.2% ہو گئی ہے۔ اس مرض سے روبہ صحت ہونے والے افراد کی جملہ تعداد 1,14,000 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,611 افراد روبہ صحت ہوئے۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,887 نئے کیس درج کیے گئے۔ اس طرح متاثرین کی جملہ تعداد 2,36,657 ہو گئی۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد پہلی مرتبہ ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد میں نئے کیس درج کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 294 افراد کی موت ہوئی، جس کے ساتھ ہی مہلوکین کی جملہ تعداد 6,642 ہو گئی ہے۔ ملک میں شرح اموات 2.8% ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,37,938 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں اب تک جانچے گئے نمونوں کی تعداد 45,24,317 ہو گئی ہے۔ ICMR سرکاری اور خانگی لیبارٹریز کو منظوری دیتے ہوئے کووڈ 19 کی ٹیسٹنگ کی سہولتوں میں مسلسل توسیع کر رہی ہے۔ اب تک ملک بھر میں 742 لیبارٹریز کو منظوری دی گئی، جن میں 520 سرکاری اور 222 خانگی لیبارٹریز شامل ہیں۔ تلنگانہ میں کل کووڈ 19 کے 143 نئے کیس درج کیے گئے، اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 3,290 ہو گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 116 کیس درج کیے گئے، جبکہ رنگا ریڈی ضلع میں مزید 8 افراد متاثر پائے گئے۔ محبوب نگر، ورنگل، کھمم، عادل آباد، میڈچل، سنگاریڈی، کریم نگر اور منچریال اضلاع میں بھی نئے کیس درج ہوئے۔ اس دوران کووڈ 19 اور دیگر امراض کی وجہ سے مزید 8 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ دواخانوں میں خدمات انجام دے رہے ڈاکٹرز اور عملے کے دیگر اراکین بھی اس مرض سے متاثر ہوئے ہیں۔ ریاست میں اب تک 68 ڈاکٹرز کووڈ 19 سے متاثر ہوئے۔ ان میں عثمانیہ میڈیکل کالج کے 41، نمس کے 12، گاندھی ہاسپٹل کے 4 ڈاکٹرز اور 3 ڈینٹل طلبہ شامل ہیں۔ نیم طبی عملے کے 8 ارکان بھی پازیٹیو پائے گئے۔ نلگونڈا ضلع کے ڈانڈم پلی کا ایک شخص کووڈ 19 سے متاثر پایا گیا ہے۔ وہ حیدرآباد میں مقیم تھا اور 4 جون کو اپنے گاؤں لوٹا تھا۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے اس گاؤں کا دورہ کیا اور ان افراد کا پتہ لگانے کی کوشش کی جو اس کے مکان پر منعقدہ ایک تقریب میں شریک تھے۔ یادادری بھونگیر ضلع کے چوٹوپل میونسپلٹی میں کووڈ 19 سے ایک اور شخص متاثر پایا گیا۔ وہ حیدرآباد کے امبرپیٹ میں اپنے بیٹے کے مکان پر عید منانے کے بعد چوٹوپل واپس پہنچا تھا۔ اسے علاج کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ علاقے میں مزید 25 افراد کو گھروں پر کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ ناگر کرنول ضلع کے کلکٹر ای سریدھر نے ایک بیان میں بتایا کہ ضلع کا ایک معمر شہری حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں کووڈ 19 سے فوت ہو گیا۔ 66 سالہ یہ شخص حیدرآباد میں مقیم تھا اور لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد ضلع میں اپنے گاؤں مرری پلی کو واپس آیا تھا۔ وہ ذیابیطس کا مریض تھا اور دیگر عوارض میں بھی مبتلا تھا۔ حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں وہ کورونا وائرس سے متاثر ہو گیا۔ اسے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ کل چل بسا۔ ادھر آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 1,061 نئے کیس درج کیے گئے۔ اسی مدت کے دوران 12,771 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ وجے واڑہ میں ریاستی نوڈل آفیسر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 2 افراد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے۔ اب تک ریاست میں 3,588 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2,323 روبہ صحت ہونے کے بعد دواخانوں سے ڈسچارج ہو گئے۔ اس وقت 1,192 افراد دواخانوں میں زیر علاج ہیں۔ اس دوران حکومت نے اس مہینے کی 30 تاریخ تک لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے۔ اس سے قبل مرکز نے بھی 30 تاریخ تک لاک ڈاؤن میں توسیع کی تھی۔ اس توسیع کے پیش نظر ریاستی حکومت نے نئے رہنمایانہ اصول جاری کیے ہیں جو پیر سے
نافذ ہوں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایئر انڈیا نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپ میں منتخب مقامات کے لیے صرف 15 گھنٹوں میں 22,000 ٹکٹ فروخت کیے ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تیسرے مرحلے کے تحت پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کل شام 5 بجے شروع ہوئی۔ سرکاری شعبے کی کمپنی نے بتایا کہ دیگر مقامات کے لیے ٹکٹ بھی فروخت کیے جائیں گے۔ ایئر انڈیا وندے بھارت مشن کے تیسرے مرحلے کے تحت اس مہینے کی 10 تاریخ سے 1 جولائی تک یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور افریقہ کے لیے تقریباً 300 پروازیں چلائے گا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے حج 2020 کے بارے میں سعودی حکام سے کوئی اطلاع نہ ملنے کے بعد اور حج کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر مرکزی حج کمیٹی نے عازمین حج سے کہا ہے کہ وہ اپنا سفر منسوخ کر دیں۔ حج سفر منسوخ کرنے والے تمام عازمین کو اب تک ادا کی گئی پوری رقم واپس ادا کی جائے گی۔ اس رقم میں سے کچھ بھی منہا نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمین محمد مسیح اللہ خان نے بتایا کہ حج کمیٹی عازمین حج کے بینک کھاتوں میں راست رقم جمع کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ حج سفر کو منسوخ کرنے والے عازمین کو حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارم پر کرنا ہوگا اور اسے حج کمیٹی کے ای میل ایڈریس کو بینک پاس بک کی نقل اور منسوخ شدہ چیک کے ساتھ بھیجنا ہوگا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج حکومت کو اجازت دی کہ وہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاقے کو چھوڑ کر ریاست میں دیگر مقامات پر SSC امتحانات منعقد کرے۔ چونکہ GHMC کووڈ-19 سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اسی لیے عدالت نے یہاں امتحانات کے انعقاد کی اجازت نہیں دی۔ تاہم عدالت نے کہا کہ GHMC کی حدود میں طلبہ سپلیمنٹری امتحان دے سکتے ہیں۔ عدالت نے حکومت سے کہا تھا کہ اگر وہ طلبہ کو سپلیمنٹری امتحان میں شرکت کا موقع نہیں دے سکتی تو اسے امتحانات منعقد نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت نے ہدایت دی کہ سپلیمنٹری امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ ریگولر طلبہ ہی شمار کیے جائیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی صورتحال کی وجہ سے جو طلبہ پیر سے شروع ہونے والے SSC امتحان میں شرکت نہ کر پائیں وہ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں جو بعد میں منعقد ہوگا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتوں کے وزیر KT راما نے شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری سے اپیل کی ہے کہ وہ مسقط سے حیدرآباد کے لیے پروازوں کا انتظام کرے تاکہ وہاں پھنسے تلنگانہ کے شہری واپس آ سکیں۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریاستی وزیر کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے درپیش مسائل سے واقف کرایا۔ انہوں نے KT راما کو بتایا کہ مسقط سے کیرلا کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ ان کی واپسی کے لیے مسقط سے حیدرآباد کے لیے بھی پروازوں کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں گزشتہ 3 مہینوں سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں اور انہیں غذا کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے ماں بننے کی عمر، ماؤں کی شرح اموات اور تغذیے کی سطح میں بہتری سے متعلق مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ اس ٹاسک فورس کی قیادت جے جیٹلی کریں گی اور یہ ٹاسک فورس 31 جولائی تک اپنی رپورٹ پیش کر دے گا۔ مرکزی وزارت خواتین و اطفال کی جانب سے تشکیل دیا گیا یہ ٹاسک فورس مناسب قانون سازی اور موجودہ قوانین میں ترمیمات تجویز کرے گا اور اپنی سفارشات پر عمل آوری کے لیے تفصیلی منصوبہ مرتب کرے گا۔ مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتا رامن نے اپنی بجٹ تقریر میں خواتین کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکز نے کہا ہے کہ کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 48.2% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 143 نئے کیس درج کیے گئے، اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 3,290 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج حکومت کو اجازت دی کہ وہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاقے کو چھوڑ کر ریاست بھر میں SSC امتحانات منعقد کرے۔ اور حج کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر مرکزی حج کمیٹی نے عازمین حج سے کہا ہے کہ وہ اپنا سفر منسوخ کر دیں۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔